الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آپ کا آنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم اس کام پر اس معاملے میں جو سفر کریں، پروردگار اس کا کنارہ اپنی خوشنودی اور اپنی رضا اور جنت کا حصول بنا دے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے جنت میری تلاش ہے، جنت کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ آگے چل کر اپنے رب کریم کی جنت کی بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک مصنوعی جنت، آسمانی جنت ہر انسان خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے کشش کا باعث ہے۔ ہر ایک کے من کی مراد، دل کی آرزو ہے جنت میں اس کا نصیب لکھ دیا جائے۔ یہ تو بات اظہر من شمس ہے کہ ہر کسی کو تو نہیں، بلکہ یہ ملے گی تو صرف اور صرف اللہ کریم کے پیاروں کو، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کی اطاعت، فرمانبرداری اور رضا کے ڈھانچے میں ڈھال لیا۔ متعدد دفعہ کئی بد کردار اللہ کے نافرمان اور باغیوں نے سوچا کہ مرنے کے بعد تو شاید انہیں جنت ملے کہ نہ ملے، کیوں نہ ہم دنیا ہی میں تیار کر لیں۔ تو اس کے مزے لوٹنے کے لیے پھر انہوں نے ایک جنت تیار کی۔ اس پر عمل کرتے ہوئے شداد کی طرح بعض لوگوں نے دنیا پر ہی اصل آسمانی جنت کے مقابلے میں مصنوعی زمین جنت بنانے کی کوشش کرنے میں خود کو مصروف کر دیا، لیکن اللہ ذل جلالہ والاکرام کی ذات اقدس سے مقابلہ کرنے کی پاداش میں یہ لوگ ہمیشہ ہی تباہی اور بربادی اور ناکامی کا ہی شکار ہوئے۔ آج بھی ان کی تباہی اور ہلاکت کے آثار دنیا کے مختلف خطوں میں آثار قدیمہ کے بہت سے کھنڈرات کی صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دور حاضر میں وقت کے فرعون اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن امریکہ نے بھی زمین پر ہی جنت بنانے کی کوشش کی ہے۔ کیسے کی؟ تفصیلات کے مطابق 20ویں صدی کے آخر میں امریکہ کے ارب اور کھرب پتیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ امریکہ کے انتہائی خوبصورت زلزلوں اور سیلابوں سے محفوظ پاک علاقہ مونٹانا کی ایک ریاست میں جنت بنائی جائے۔ اس جنت کا پورا منصوبہ 1999 میں منظر عام پر آ گیا تھا، بلکہ اس پر بہت سارا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے کو ہیون فار ملینرز کے نام سے، یعنی ارب پتیوں کے لیے جنت کا نام دے دیا گیا، اور اسے بنانے والے ادارے کو جو نام دیا گیا وہ تھا یلو اسٹون کلب۔ اس یلو اسٹون کلب اس منصوبے کے مالک اور اسے آگے بڑھانے والے کا نام ٹائم بیلکست تھا۔ وہ لکڑی کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے اپنی کمپنی جس کا نام کراؤن پیسیفک کمپنی تھا، یہ اس قدر نفع بخش کمپنی تھی کہ اس نے اس کے منافع سے مونٹانا میں 1,60,000 ایکڑ زمین خرید لی۔ یہ زمین جو مونٹانا کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اس علاقے میں شاہی تاج میں جڑا ہوا ہیرا کہا جاتا ہے۔ اس ہیرے کو اب یلو اسٹون کلب کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس کلب کو جنت کے بنانے والے ماسٹر ٹائم نے جو عملہ رکھا ہے وہ امریکہ کے مختلف شعبوں سے انتہائی اعلیٰ درجے کے ماہرین پر مشتمل کیا گیا۔ یاد رہے، یہ امریکہ کی جنت صرف کروڑ اور ارب پتیوں کے لیے ہے، جبکہ اللہ رحیم کریم کی بنائی ہوئی جنت جو کہ حقیقی جنت ہے، اس میں ایسا کوئی ضابطہ قانون نہیں۔ وہاں تو صرف وہی جنت کے حقدار ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تھے، خواہ وہ غریب تھا چاہے وہ امیر تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ اگر ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھا جائے تو غریب لوگ تو جنت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جلد جنت کے مالک بن جائیں گے، اس لیے انہیں اپنی دنیاوی لذتوں، دولتوں، جائیدادوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ امریکہ کی جنت کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی تھی کہ اس میں حد درجہ کی پرائیویسی مہیا کی گئی ہے تاکہ مرد و زن جس طرح چاہیں وہاں جا کر اپنے اعمال سر انجام دیں، اخلاق، تہذیب، حیا، شائستگی اور مذہب ایمان کا جنازہ نکال کر وہاں پہ زناکاری کرتے پھریں۔ ان کو کوئی پوچھنے والا اور روکنے ٹوکنے والا نہ ہوگا۔
بلکہ ان کے ارد گرد انتہائی جدید اسلحے سے لیس محافظ ہیں جو پہرا دے رہے ہوں گے تاکہ کوئی جنت میں گھس کر ان جنتیوں کے اس شغل کو اور اس گندگیوں میں خلل نہ ڈالے، کوئی ان کو قتل نہ کر دے۔ یوں اس جنت میں یعنی جان کی جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اس جنت میں صرف ارب پتی ہی جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں داخلے کے لیے کروڑوں ڈالرز کا مالک ہونا ضروری ہے۔ مونٹانا کی اس جنت میں ماؤنٹ چیلٹ نامی ایک محل ہے جس کی قیمت تقریباً 1 ارب روپے پاکستانی ہے، جبکہ بہت چھوٹے سے مکان کی قیمت 3.5 کروڑ روپے۔ اس سے بھی چھوٹا مکان جس کے 2 بیڈز اور 2 ہی خانے ہوں، باتھ رومز ہوں، ان کی قیمت 7 لاکھ ڈالر ہے۔ اور اس سے مزید چھوٹے بھی، یعنی 1 بیڈ اور 1 باتھ والا کمرہ، وہ بھی اسی طرح، جن کو کوارٹرز نما کہا گیا، تقریباً ان کی قیمت بھی 6 لاکھ ڈالر تک بتائی گئی ہے۔ اس میں داخلے کے لیے انٹری فیس اور ممبرشپ فیس اس کے علاوہ ہے۔ اس جنت کے جنتیوں کو کھانے پینے یا ضرورت کی دیگر اشیاء لانے کے لیے خرید و فروخت کرنے کے لیے جنت میں جانا ہوگا اور ہزاروں ڈالرز ادا کرنے ہوں گے۔ البتہ اس میں رہنے والوں کو یہ سہولت ضرور ہوگی کہ روزانہ ان کے کمرے کا تولیہ انتظامیہ کی طرف سے ہی چینج کیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بنائی گئی جنت کی تو یہ خوبی ہے، وہاں جنتی لوگ جو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں کھائیں پیئیں، ان کو کوئی روکے گا نہیں کیونکہ اس کی قیمت ہی نہیں دینی پڑے گی۔ اور کھانے پینے کے بعد ان کو قضائے حاجت بول بلاس کے عوارض بالکل ہی نہیں لاحق ہوں گے۔ کھانے پینے کے بعد بس ایک ڈکار آئے گا، ہلکا سا پسینہ آئے گا، وہ بھی خوشبو سے بھرا ہو، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہضم کر دیں گے۔ جبکہ امریکہ کی اس مصنوعی جنت کے مکان کی قیمت مقرر ہی اس حساب سے کر رہی ہے اور کر رکھی ہے کہ وہاں اگر 2 باتھ اور اتنی لینٹرینوں والا مکان خریدو گے تو اتنی قیمت ہوگی، کم کمرے، کم باتھ روم، کم لینٹرینوں والے کوارٹر کو خریدو گے تو اتنی قیمت ہوگی۔ تو ان احمقوں سے پوچھیں کہ جنت میں غلاظت کا کیا کام، اور وہاں سیوریج سسٹم، چمانداروں، اور کیا جنت کی کوئی قیمت ہے؟ یہ سب کام ہوں گے؟ وہاں نہ حیض ہے، نہ نفاس ہے، وہاں نہ گندگی ہے، نہ بول ہے، نہ بلاز ہے، نہ پسینہ ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ دھواں ہے، نہ شور و غل ہے۔ جنت کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں، اگر ہو تو کوئی ادا کر سکتا ہی نہیں، صرف اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہی اس کی قیمت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی قدر و قیمت واضح کرتے ہوئے ہمیں بتایا، کیسے پیارے الفاظ ہمارے رسول ہم تک پہنچا کر گئے۔ اگر جنت کی کوئی حور زمین کی طرف جھانک کر بھی دیکھ لے تو جنت سے زمین تک روشنی ہی روشنی پھیل جائے گی، خوشبو کی بہاریں آ کے انڈیل دی جائیں گی، اور اس کے سر کا دوپٹہ، اس کی تو شان یہ ہے کہ اگر اس کا کونا آسمان سے جھانک لے تو وہ زمین آسمان کو نور سے بھر دے گا۔ یہ بدقسمتوں اور احمقوں، تم جنت کی قیمت لگا رہے ہو کہ جس میں جنتی کو ملنے والی حور کے دوپٹے کی قیمت ہی ہے۔ جنت میں جانے والی عورت کی قدر و قیمت تو کیا اس کے دوپٹے کے کونے کی قیمت دیکھیں کہ وہ تمام دنیا اور اس کی موجودہ اشیاء سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں مل کر بھی اس کی قیمت اور اوضاع و بدل نہیں بن سکتی۔ اگر آسمانی جنت روپوں پیسوں سے خریدنی ممکن ہوتی تو پھر امریکی، یورپی اور دنیا کے ارب پتی ہی ڈالر اور پاؤنڈر، یورو، ڈالر خرچ کر کے اس کے مالک بنتے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ اس لیے اللہ رحیم، اللہ کریم کی جمیل، حسین، دلکش جنت اس سے ڈرنے والوں اور اس سے پیار کرنے والوں کو یوں ہی مل جائے گی۔ مفت میں ملنے والی ایسی جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہے وہ جنت کا حقدار بن جائے اور جنت اس کا مقدر بن جائے۔ لیکن جنت ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں ملے گی، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تھوڑی مل جائے گی۔ اس کے لیے تو امتحان دینا ہے، اور اس امتحان کے نتیجے میں پاس اور کامیاب ہونے والے کے لیے یہ انعام ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ہر مومن کو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ایک خاص قالب میں ڈھالنا ہوگا، اور پھر اس قالب میں ڈھال کر ہی اپنی حیات کا سفر شروع کرنا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمیں کیا انعام دے رہے ہیں۔ سیدنا خالد بن معدان کلائی تائبی، یہ تابعی ہیں،
رحم اللہ یہ کہتے ہیں جب تم پر کسی میں سے کوئی بھی ایک نیکی کا دروازہ کھولا جائے تو اس کے لیے جلدی کرے، چونکہ معلوم نہیں وہ کب اس پر بند کر دیا جائے۔ تو جلدی سے وہ نیکی کے اعمال کر لینے چاہیے جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ تو ہم دیکھیں گے جنت واجب کر دینے والے کچھ اعمال بھی تو ہیں، ہم حدیث میں ان کا صحیح ترین مجموعہ دیکھیں گے اور اپنی سامنے رکھتی ہوئے اپنی استطاعت کو، اپنی زندگی کو ہم دیکھیں گے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں مومن جو زندگی گزارتا ہے وہ اس نہج پر کہ اس کے ہر عمل کے پیچھے یہ نیت پوشیدہ ہوتی ہے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ تو راضی ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی تمام زندگی دیکھیں اپنے خالق کے طریقے پہ لگاتا ہے، پھر وہ صرف رب السماوات والارض کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزوں سے کٹ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا پانے والوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ جنت کا تحفہ تیار کر رکھا ہے، تاکہ جب میرے بندے دنیا کی اس قید سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں تو ان کے بہترین استقبال کے بعد ان کے عیش و آرام اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو تحفے میں جنت عطا کر دی ہے۔ وہ جنت جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب تڑپتے رہتے تھے۔ اللہ قرآن میں ان کو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ یہ ہستیاں بھی اللہ کے حضور رو کر گر گڑا کر آوازاری کر کے ہچکیاں باندھ لیتے، التجائیں کرتے، سسکیاں بھرتے رہتے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے تھے۔ اس کے حصول کے لیے راتیں وہ مسلوں پر اور دن گھوڑوں کی پشتوں پر تلواریں پکڑے ہوئے اللہ کے دشمنوں پر چپٹے رہتے، ان کے ساتھ لڑتے، اپنی جانوں اور مالوں کی قربانیاں دیتے۔ وہ جنت جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب تڑپتے رہتے تھے، وہ ہے کیا؟ جس کی مجھے تلاش ہے وہ کیا ہے؟ جس کی آپ کو تلاش ہے وہ کیا ہے؟ آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم جنت میں ایک معرفت حاصل کر سکیں، معروف طریقے سے اپنے رب سے جا ملیں۔ اس قید سے جب ہم آزاد ہو کے جائیں اس دنیا کی تو ہم ایک بہترین چیز کے حصول کے ساتھ اپنے رب کو پائیں۔ جنت کی کیفیت سمجھنے کے لیے وہ کیا ہے کوئی مثال اور نظیر بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس کی مثل اور مانند دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کا اور نظارہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے فرامین اور رحمت العالمین سے کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ ان رہنمائیوں میں ایک تو یہ کہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت پر مومنوں کا استقبال کرنا کیسے ہے، کیسے مومن اپنے رب سے جا ملیں گے، کیا ان کا استقبال ہوگا۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے ان کا اندر جا کے کھانا کھانا، ان کا سونا، ان کی باتیں کرنا، ان کا بیٹھنا، ان کے دن رات، ان کے مشاغل کیا ہوں گے۔ اس حسین و جمیل جنت کے 8 پرشکوہ دروازے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فرما بردار فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جب اہل جنت جنت کے مستحق قرار پانے کے بعد وہاں پہنچیں گے تو ان پر دروازے کھولے جائیں گے اور جنت کے منتظمین فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ یہ فرشتے ان جنتیوں کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلامتیاں دیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری مخلوق کھڑی ہوگی ہمارے استقبال میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں اپنے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَانَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تمام کے تمام اللہ کے مقررہ فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلامتیاں، ہمیشہ کے لیے سلامتیاں۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان میں سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کو خوش کرنے والے بھی شامل ہوں گے۔ اب جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازوں کی طرف نیک لوگ بڑھ رہے ہیں تو منظر کیا ہے؟ آئیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں اپنی خوبصورت پاک زبان سے۔ جس کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر 2 قسم کے نیک کاموں کی پابندی کی، اسے جنت کے ہر دروازے سے دعوت ملے گی۔ جنت کے ہر دروازے کا منتظم پکار کر کہے گا اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے، لہٰذا اس میں سے تو ہوتا ہوا میرے پاس آ جا۔ کون سا؟ ایک جو نماز کو اس کے وقت پہ پڑھتا تھا اور دوسرا وہ جو روزہ رکھتا تھا۔ حالانکہ جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوگا کہ 100 آدمی اپنی
سواری پر 70 سال تک سفر کرتے رہیں تو دوسرا دروازے تک نہیں ابھی پہنچ پائے گا۔ جیسے ہی جنت کے دروازے پر جائیں گے، جنتی جب اپنے اپنے دروازوں سے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کے چہرے اس قدر حسین و جمیل خوبصورت ہوں گے گویا چاند ستارے روشن منور ہیں۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے الفاظوں میں بیان کیا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور ان کے بعد آنے والے سب سے زیادہ چمکیلے آسمانی ستاروں کی طرح کے ہوں گے۔ یعنی جنت میں داخلے سے قبل ہی اللہ جنتیوں کے چہروں کو اتنا حسین بنا دے گا۔ اہل جنت کے حسن و جمال کو مزید واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوں گی، گورے چٹے خوبصورت دلکش حسین شکلوں والے ہوں گے، گھنے فابر خوبصورت فربا جسموں والے، سرمئی آنکھوں والے، نشیلی آنکھوں والے۔ سب کی عمریں 33 سال کی ہوں گی، آدم کی طرح 60 ہاتھ لمبے اور 60 ہاتھ چوڑے جسم والے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں آج کل ہم کسی کی دعوت کریں کسی بہترین میرج ہال، 5 اسٹار ہوٹل میں، بنگلے میں، یہ مہمانوں کی قدردانی سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مہمانی جس جنت میں کی ہے اس کی شان تو دیکھیں، اس جنت کے فرش کے ایک حصے کی شان تو دیکھیں۔ ہم بہترین ریڈ کارپٹس بچھوا دیتے ہیں، جبکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جب وہ لوگ اتنے شوق سے سنتے تھے، وہ لوگ سننا جاننا چاہتے تھے، پھر ہم کیوں نہیں؟ تبھی تو ہم نے یہ شروع کی نا کلاس ہم سب نے کہ مجھے جس کی تلاش ہے وہ کہاں ہے، میں اس کو کیسے پالوں، میرے لیے کیا آسان ہے، میں اس جنت کے کیسے قریب ہو جاؤں۔ تو ہم بھی یہ صحابہ ہی تو سنت پوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی تو کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا جنت کے فرش کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کا گارا کستوری کی خوشبو والا، اس کے کنکر موتی یاقوت کے ہوں گے اور اس کی مٹی زعفران جیسی ہوگی۔ جنت کے خوبصورت فرش اور دروازوں کے اندر داخل ہوتے ہی خوبصورت درخت اور پودوں کا کیا کہنا، دنیا میں موجود اکثر درختوں کے نام بہت زیادہ سننے میں آتے ہیں ہمیں، اعلیٰ اشرف ممتاز مختلف ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان دیکھیں۔ آپ نے فرمایا یہاں کی بیریاں میٹھے بیر والی بغیر کانٹوں کے تہ بتہ چڑے ہوئے درخت، دور دور تک پھیلی چھاؤں، ہر دم رواں دواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے بے ٹوک بے روک کھانے والے بکثرت پھل، یہ جنتیوں کے لیے۔ جنت میں تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ٹھنڈے سائے والے خوبصورت درخت ہیں جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر آدمی جھوم اٹھے گا، جنت میں اس کی روح حشاش بشاش ہو جائے گی۔ ایسے ہی درخت کے متعلق دونوں جہاں رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور یہ ایسا عالی شان درخت ہے جس کے متعلق آقائے دو جہاں کیا کہتے ہیں، جنت میں سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنے سے ایک ایسا درخت لگ جائے گا کہ سوار اپنی تیز ترین سواری پر 100 سال تک اس کی چھاؤں میں بھاگے گا لیکن اس کے چکر کو پورا نہ کر پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کھجور کے بارے میں کہا درخت تو اپنی جگہ، ذرا اس کے پھل کو بھی دیکھیے۔ جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس درخت کی ٹہنیاں سرخ سونے کی ہوں گی، اس کی چھال سے اہل جنت کا لباس تیار ہوگا، اس سے اس کے مختصر لباس اور زیون اس کو پہنائے جائیں گے، اس کے کنگن اس سے بنائے جائیں گے، اس کو بنا کر اس کا پھل بڑے بڑے مٹکوں کی مانند ہوگا، دودھ سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ ملائم، اور اس میں گٹلی بھی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے کیسی خوبصورت جنت ہماری منتظر ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کے ہر خطے سے دوسرے خطے میں دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پھل ہوتے ہیں، مختلف نسبت ہیں، کتنے ہی ایسے پھل ہیں جن کو دنیا کے دوسرے علاقوں، دنیا کے دوسرے رہنے والے جانتے ہی نہیں، لیکن جنت میں تو دنیا سے تمام مومنین نے جمع ہو کر جانا ہے، پھر سب کو ان کے پھل بھی تو چاہیے، تو وہاں اہل جنت پوری دنیا کے تمام قسم کے پھل بغیر کسی موسم کی قید کے کھائیں گے۔ اللہ کریم نے اس بات کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا،
کتنے پیارے الفاظ میں کیا نا سورہ بقرہ میں، اے رسول جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیتے ہیں، انہیں خوشخبری دے ایسے باغات کی جن کے پھل ایسے ہیں خوبصورت، انہوں نے پہلے دیکھے ہی نہیں، ہاں کہیں گے یہ ملتے جلتے ہیں ان سے، بس ملتے ہی جلتے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں کچھ، کیونکہ وہ جنت کی پیداوار ہے، وہ رب کا انعام ہے، کیونکہ وہ رب کی طرف سے ہیں۔ جب کوئی جنتی پھل لینا چاہے گا تو اس پھل کے قریب اس کو کر دیا جائے گا، ٹہنی اس کی طرف جھک کر آ جائے گی، گویا جیسے وہ سن رہی ہوں اور وہ فرمانبردار ہیں۔ جنتی اگر کھڑا ہوگا تو پھل اس کے پاس اوپر آ جائیں گے، وہ جیسے اس پھل کو توڑ لے گا اس کی جگہ ایک نیا پھل آ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا قدردانی کی نا اللہ نے، کیسی اس مولا کریم نے مومنوں کی قدردانی کی، کیسا استقبال کیا۔ جنت کے پھل وافر مقدار میں استعمال، یعنی کھانے کے نتیجے میں کم نہ ہوں گے، اور نہ ہی ایسا ہوگا اس پھل کا موسم ختم ہوگا، لہٰذا پھل بھی ختم نہیں اور موسم بھی ختم نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بھی ختم نہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پارٹ میں دیکھیں گے جنت کا دسترخوان، جنت میں جا کر جو پہلا کھانا ملے گا، ان کے استقبال کو تو ہم نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سننا اور اس کا جاننا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے اعمال کو اللہ قبول کرے، اللہ ہمیں بہترین اپنی جنتوں میں داخل کرے جو ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کا مسکن ہے۔ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی اسی جگہ پر جانا ہے، ہمیں اپنی وہ پراپرٹی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید احادیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔